اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں پچھلے دنوں کسی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور کافی کام وہ کچھ پبلک ویلفیئر کے کام بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ موضوع ان کی طرف سے جو چھیڑا گیا وہ یہ تھا کہ آج کل ہر نوجوان خاص طور پہ اور ویسے بھی اور بھی لوگ جو پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس خیال میں ہیں یا اس کوشش میں ہیں یا اس پروسیس میں ہیں یا جا چکے ہیں یا دے آر اباؤٹ ٹو گو، یعنی جس سے بھی بات کریں وہ اسی قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ مجھے کہیں چلے جانا چاہیے، یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اس کے بعد انہوں نے مجھے بلکہ یہ کہا کہ آپ اس موضوع پہ کچھ بات کیجئے اور آپ اس ٹاپک پہ لوگوں کو لے کے آئیے کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سی اپرچونٹیز ایسی ہیں، خاص طور پہ جو ٹیکنیکل کام کرنے کے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سے اسکل سکھائے جا سکتے ہیں نا، جس کی ایگزامپل ہے جیسے ٹیپٹا بنی پنجاب میں، سندھ میں بھی بنی ہوئی ہے، جو ٹیکنیکل ایجوکیشنل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ہے، تو وہ بہت سے پرابیبلی 70+ کچھ کورسز وہ آفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو PITB ہے، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، وہ کافی اپنے سافٹ ویئر بنا بھی رہا ہے، ان کے بنے ہوئے سافٹ ویئر کئی جگہ چل بھی رہے ہیں، وہ بھی ای روزگار اور اس طرح کی چیزوں میں بہت سے کورسز آفر کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی ویب سائٹس بھی دیکھی جا کے۔ دیکھیے جو بہرحال کہیں نہ کہیں جو سرکاری ادارے ہیں اس میں ظاہر ہے جب تک ان کے ٹاپ پہ کوئی بہت ایکٹیو آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو تب تک تو صورتحال ذرا مختلف ہوتی ہے، جب کوئی ذرا لیڈ بیک سرکاری افسر آ جاتے ہیں تو پھر ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ بٹ آئی مین دیز آرگنائزیشنز پرٹیکولرلی اینڈ دیر آر ادرز آلسو۔ ابھی کراچی میں ہنر فاؤنڈیشن نے شروع کیا ہے ایک کلیبوریشن میں کسی کے ساتھ پروجیکٹ یہی کہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اسکلز سکھانا چاہتے ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ کونسل ایک الگ بھی بنی ہوئی ہے ملک میں۔ اسی طرح سے جو پرانے ہمارے چل رہے ہیں جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، TTIs جو ہیں، اور جرمن پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس ہیں، اور اس طرح کے کئی ایک ہیں جو 3 مہینے سے 3 سال کے مختلف کورسز ہیں، ڈپلوماز ہیں، ایسوسیٹ انجینئر کے ہیں، اور بہت سے ہیں۔ یعنی ایسوسیٹ انجینئر کے تو ہر اس میں ڈسپلن میں ہے نا، میکینیکل بھی ہیں، سول بھی ہیں، الیکٹریکل بھی ہیں۔ وقت کے ساتھ انہوں نے اور بھی بہت کچھ ایڈ کر لیا، آبویسلی کمپیوٹر ریلیٹڈ اور جو نئی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے وہ بھی چیزیں ہیں۔ آٹوموٹیو بے شمار اب پاکستان میں دیکھیے نا، اب گاڑیاں ماشاءاللہ کتنی ہیں، وہ بھی ہے، اور اس طرح کے بہت سے۔ پھر اگر آپ سچ پوچھئے تو اس وقت پاکستان میں کوئی آپ کو کوالیفائڈ اچھا کام کرنے والا کم ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اچھا پلمبر ڈھونڈنا ہو، اچھا الیکٹریشین ڈھونڈنا ہو تو یہ آپ کو کم ملتے ہیں، چونکہ جو ذرا بہتر لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں نکلا گئے ہیں، اور کچھ نہیں تو مڈل ایسٹ چلے گئے ہیں، چونکہ وہاں اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ پیسے یہاں بھی بہت اچھے مل جاتے ہیں، ان کو کم نہیں ملتے۔ اب فرض کیجئے کوئی صاحب اگر بڑا گھر بنا رہے ہیں اور اس کی پوری الیکٹریکل اس کی ساری اس کے ایک پورا سسٹم بنے گا نا اس کی ٹوٹل وائرنگ ہوگی، اس کے بے شمار جگہوں پہ اس کے پوائنٹس لگیں گے، پھر اس کے بعد چیزوں کی فٹنگ ہوگی، تو ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ ایکچولی۔ اسی طرح سے سینیٹری کا بے شمار کام ہوگا، پلمبنگ کی لائنز لگیں گی، سینیٹری کی فٹنگز ہوں گی، واش رومز پہ آج کل لوگ باتھ روم سے بڑے محنت کرتے ہیں اور بڑا غور و فکر کرتے ہیں اور بہت کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ ایکچولی؟ یہ ایک بڑا I wish I can really make this point، کیونکہ دنیا بھر میں جو خالی پڑھائی تھی بیکار قسم کی ہو گئی وہ نا، یعنی اگر آپ نے BA کر لیا، MA کر لیا، اسلامیات میں کر لیا، پاکستان اسٹڈیز میں کر لیا، اردو میں کر لیا، انگلش میں کر لیا، ان کی وہ یوٹیلیٹی نہیں نکل رہی۔ ایون آپ نے ماسٹرز فزکس میں، کیمسٹری میں بھی کر لیا تو کیمسٹری کی شاید کچھ اپلیکیشن ہو جائے گی، فزکس کی بھی بہت لمیٹڈ ہوگی، میتھمیٹکس اور اس سے بھی کم ہوگی ہمارے ہاں، سوائے اس کے کہ آپ کوشش کر آ کے ٹیچنگ میں چلے جائیں۔ اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے، نہیں بھی ہے تو مجبوراً چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو ذرا زیادہ ایکسپرٹیز آ گئی تو پھر آپ اے لیول کو میتھس پڑھانے لگ جائیں گے، تو کافی یو کین ارن گڈ منی ایکچولی آؤٹ آف دیٹ۔ لیکن یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوا ہے، اسی لیے STEM کا کانسیپٹ آیا۔
کہ سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ مینجمنٹ یہ پڑھایا جائے بچوں کو ہائی اسکول میں. بیسکلی جیسے اب یو ایس کی چونکہ ٹرم ہے تو ان کا جو ہائی اسکول ہے وہ ہمارے انٹرمیڈیٹ کے برابر ہے یا انگلینڈ کے اے لیول کے برابر ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ بچوں کو اسٹیم کی ایجوکیشن دے دی جائے. اس کے بعد دیر از اے فریکشن ایکچولی بہت ایک لمیٹڈ پرسنٹیج ہے جو یونیورسٹیز میں جاتی ہے. جو فارن یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی ہیں. پوری دنیا سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں ظاہر ہے پڑھنے کا ایک رواج ہے اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں. ان کو اس کی فکر نہیں ہے چونکہ ان کو روزگار اس سے بھی مل جاتا ہے. ہائی اسکول کر کے ساری عمر گزر جاتی ہے. کوئی کریئر جابز نہیں بھی ہیں تو وہاں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ رہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت پڑھ رہے ہیں. جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بس اتنے ہی ہیں بس. وہ ہمارے یہاں ذرا اور طرح کا کلچر ہے. انڈیا میں اور طرح کا کلچر ہے. انڈین بہت پڑھ رہے ہیں, ہم سے بھی بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. بنگلہ بہت پڑھ رہے ہیں, انڈونیشینز, ملیشینز, I mean you name it, everybody is actually trying to study as much as they can. But the point is again, میں اس کو گفتگو کو واپس لے کے آؤں کہ حل یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی پاکستان سے بھاگ جائے. پاکستان سے باہر دیکھیے ہر ملک کے اپنے حالات ہیں اور پروٹیکشنزم ہر جگہ ہے. اور بہرحال ایک یعنی جو سینٹیمنٹ ہے اگینسٹ امیگرینٹس یہ ہر جگہ ہے. لیگل امیگرینٹس کے اگینسٹ بھی ہے, اللیگل کے اگینسٹ تو ہے ہی ہے نا. وہ تو ایک بڑا قصہ ہے. وہ یہ سب آپ کو پتہ ہے ایک ہر کوئی اپنے مفاد کے مطابق کام کرتا ہے. تو امریکہ اس معاملے میں سب سے آگے ہے. سب سے زیادہ اللیگل امیگرینٹس میکسیکو کے راستے وہاں آتے ہیں اور پورے لیٹن امریکہ سے آتے ہیں. اینڈ دے لیٹ دیم کم ان, اس لیے کہ ان کا سسٹم ان کے بغیر چل نہیں سکتا. یہ لو کاسٹ لیبر ہے, وہ لے رہے ہیں. یورپین یونین نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے بھی 27-28 ملک ایڈ کر لیے, چھوٹے چھوٹے اور بھی بیچ میں ڈال لیے بڑے ملکوں کے ساتھ کہ وہاں سے ان کو چیپ لیبر ملتی. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا سسٹم کیا ہے. بیسکلی ہمارے جیسے ملکوں سے بھی چیپ لیبر ملتی ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں, امیگرینٹ ہوتے ہیں, رات دن کام کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ بن کے جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آنے کو جی نہیں چاہتا. پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں, اور پھر کبھی نہ کبھی کوشش کر کے باہر کچھ نہ کچھ غالباً کوئی پرماننٹ سٹے کا بندوبست ہو جاتا ہے. پھر آگے چل کے کوئی اللہ کرتا ہے پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے, پھر ہم وہیں کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے ہجرت کرنا کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل جائز ہے. جہاں جہاں بھی ضرورت ہو لوگوں نے کی ہے, ہمیشہ کی ہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بٹ یہ جو ایگزوڈس ہے یہ ہجرت نہیں ہے, یہ ایک میس ایگزوڈس ہے جو کہ پاکستان سے ہر شخص چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. اور میں معذرت کے ساتھ, یہ سارے بڑے معقول لوگ ہیں. آئی جسٹ ہیپن ٹو سی تھری ویڈیوز. ایک پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی, بہت معتبر آدمی ہیں, لیکن ان کی گفتگو چند منٹ کی, اس کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی صاحب جتنے نوجوان ہیں دے مسٹ ٹرائی اینڈ لیو پاکستان, کیونکہ یہاں پہ اب کچھ نہیں ہے. ذیشان عثمانی صاحب بڑے معقول آدمی ہیں, بہت ان کی ویڈیوز, بہت ان کے فالوورز ہیں. انہوں نے تو سیدھا ہی یہ کہہ دیا کہ اگر آپ دماغ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں آپ کی جگہ نہیں ہے, اور اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرنا چاہتے پھر بے شک آپ پاکستان میں رہیے. تو اب جو بھی سمجھتا ہے, اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ بڑا اچھا ہے اور وہ دماغ استعمال کرنا چاہتا ہے, تو وہ پھر باہر ہی جائے گا نا. اسی طرح سے جو جنید اکرم ہیں, بہت ان کی بے شمار فالوئنگ ہے ان کی, انہوں نے بھی ایک ان کی ویڈیو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کا سارا ایمفیسس یہی تھا کہ بھائی فوراً جان بچاؤ اور نکل جاؤ اس ملک سے. دس از ناٹ دی سولوشن پلیز. باہر کوئی آپ کے لیے پھولوں کے ہار لے کے نہیں بیٹھا ہوا, کوئی آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایون اف یو آر لیگل امیگرینٹ. ٹھیک ہے نا, پچھلے سال پاکستان سے 8,73,000 لوگ گئے ہیں باقاعدہ آن ریکارڈ, یعنی اللیگل تو جو گئے وہ الگ گئے نا. اور اس سال شاید پہلے کوارٹر میں ہی 4 لاکھ لوگ چلے گئے تھے. تو دیٹ مین کہ بائی دا ٹائم وی کلوز دس ایئر تو شاید کو 12-13 لاکھ لوگ جا چکے ہوں گے. اور ہر کوئی یورپ, یو ایس, آسٹریلیا یہیں جانا چاہتا ہے نا, لیکن ان کی بھی ایک کیپیسٹی. سو میں ساری بات کو اگر میں اس کو میں کلوز کروں اب اس بات کو, میری درخواست یہ ہے جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, ان سے آپ ساری آپشنز پہ ضرور غور کیجئے, لیکن اس آپشن پہ بھی غور کیجئے کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کر لیں تو یو کین ہیو اے رسپیکٹیبل لائف, یو کین ہیو اے ڈیسنٹ لیونگ, آپ کی بڑی اچھی ریزنیبل انکم ہوگی,
اور آپ اپنے طور سے آپ انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں، کسی کانٹریکٹر کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ بہت سی یعنی ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈپلوائے کریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ میری ایک مختصر سی آپ سے درخواست ہے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ درخواست ہے، کیونکہ جس رفتار سے لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں اور جس رفتار سے لوگ ان کو انکریج کر رہے ہیں باہر جانے پہ، دس از اے ویری ویری ڈینجرس ٹرینڈ، اور یہ ہمیں الٹیمیٹلی نقصان پہنچائے گا، لوگوں کو بھی پہنچائے گا، ملک کو بھی پہنچائے گا۔ تو اس پہ پلیز غور کیجئے اور یہاں کے بارے میں سوچئے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہاں کی اپرچونٹیز کے بارے میں سوچے۔ صرف فیکٹریاں لگانے سے، کاروبار بڑھانے سے روزگار نہیں بڑھیں گے۔ پلنٹی آف ادر آپشنز جو کہ روزگار کی شکلیں ہیں، ان پہ بھی انکریج کرنا چاہیے، اور لوگ کر رہے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ سرچ کیجئے، ڈھونڈیے، اور آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔